عقیدہ یہ عقدہ کے مادے سے ماخوذ ہے، عقدہ کے مادے سے لیا گیا ہے، جس کا معنی اور مفہوم باندھنا، گرہ لگانا، گانٹھ لگانا کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ تو میری زبان کی گرہ کو، میری زبان کے گانٹھ کو کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے۔ یہاں پر عقدہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو عقیدہ بھی اسی سے بنا ہے جس کا معنی گانٹھ لگانا، گرہ لگانا۔ اور عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں، اس اعتقاد کو کہتے ہیں جس چیز پر آدمی ایمان رکھتا ہو، یا جو چیز اس کے دل کے اندر آتی ہے اور وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اور دین کے معاملات میں اس کے اوپر پختہ یقین رکھتا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ لغوی تعریف ہوئی۔ اس کی شرعی تعریف کی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں حدیث جبریل بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ایمان کے ارکان کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ایمان کی جو تعریف کی تھی وہ تعریف یہ ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ۔ یہی ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یہ تعریف کی ہے، اور اسی کو عقیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز توحید ہے، عقیدہ توحید۔ توحید یہ وحدہ یوحد، توحید یہ مصدر ہے جس کا معنی ایک جاننا، ایک سمجھنا، کسی چیز کو ایک کر دینا، اور اس کی شرعی تعریف کرتے ہوئے کہا جاتا ہے افراد اللہ تعالی بالعبادہ، اللہ رب العالمین کو عبادت کے کاموں میں، بندگی کے کاموں میں ایک جاننا، یہی توحید ہے۔ عبادت اور ریاضت کے کاموں میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، یہی توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ ایک بنیاد کے مثل ہے۔ اگر کوئی عمارت تعمیر کی جا رہی ہو اور اس کی بنیاد اگر مضبوط نہ ہو تو اس کے اوپر تعمیر کی جانے والی عمارت کھوکھلی ہوتی ہے، اس کے اندر دوام اور قوت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عقیدہ ہے، اگر کسی کا عقیدہ صحیح اور درست نہیں ہے تو جو بھی وہ اعمال کریں گے، جو بھی وہ اعمال انجام دیں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ لہذا عقیدے کی اصلاح اور اس کی درستگی کی طرف ایک انسان کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بنیاد کے مثل ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ عزیز بچوں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جو آدمی اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید کرتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اللہ رب العالمین سے اسے ملاقات کی امید ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن ہمیں اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے یہاں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ معلوم یہ ہوا
کہ اگر شرک پایا جا رہا ہے اور صحیح عقیدہ نہیں ہے بلکہ عقیدے کے اندر کھوٹ ہے، شرک کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے اور دیگر اعمال انجام دے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں تو ان فروعات کو انجام دینے کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، اگر آپ کے عقیدے کے اندر کھوٹ ہو گیا تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان۔ مختلف جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لوگوں جو ایمان والے ہو، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، اور جو شخص اللہ رب العالمین کا انکاری ہو جائے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرے، صحیح عقیدہ اس کا نہ ہو اور رسولوں کا انکار کرے، یوم آخرت کا انکار کرے، تو ایسا آدمی بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، چونکہ وہ صحیح عقیدے سے بھٹک گیا، سیدھے راستے سے وہ ہٹک گیا، اس لیے وہ ضلال بعید یعنی بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے چہروں کو مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لے آئے، توحید کو تسلیم کرے، یوم آخرت پر ایمان لے آئے، اس کو مانے اور کتابوں پر ایمان لے آئے، اور اسی طریقے سے تقدیر پر اگر انسان ایمان لاتا ہے تو سمجھیے یہ نیکی ہوتی ہے۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ آدمی مشرق و مغرب کی جانب اپنے چہروں کو پھیر لے۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا اور اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ہی لازم اور ضروری چیز ہے۔ عزیز بچوں، ایمان کے جو ارکان حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، انہی کی تفصیل میں باری باری آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ عقیدے کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو تعریف کی ہے، الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ہے، وہی ذات زندگی بخشنے والی ہے، موت و حیات کی مالک وہی ذات ہے، اور اس کے قبضے قدرت میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اس کی ذات کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا یہ توحید کی تینوں قسموں کو شامل ہے۔ توحید کی جو تینوں قسمیں کی جاتی ہیں، پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت، اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانا جائے
کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا رب ہے اور اس کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا مالک ہے اور اسی کے اختیارات میں تمام چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، اے لوگو سنو، اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تخلیق ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ذات پیدا کرنے کی صلاحیت اور قوت نہیں رکھتی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی، ادنا سے ادنا انسان اور بڑا سے بڑا انسان کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو نطفے کو علقہ اور پھر اس کے بعد مضغہ بناتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر اللہ رب العالمین ہی کی ذات گوشت چڑھاتی ہے، اور جب 4 مہینہ گزر جاتا ہے اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کی روزی وغیرہ لکھنے کا، اس کے اندر روح پھونکنے کا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ ذات بڑی عظمت والی ہے جو اچھے انداز سے انسانوں کی تخلیق فرما رہی ہے۔ کہاں پر گوشت کی کتنی ضرورت ہے، آنکھ کے اندر روشنی کی کتنی ضرورت ہے، گال کے اندر گوشت کی کتنی ضرورت ہے، ہاتھ اور پیر کے اندر گوشت کی کتنی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو بنانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسی لیے اے لوگو تم اس کو اپنا رب مانو، اسی کو اپنا معبود حقیقی سمجھو اور کسی دوسرے کو اپنا معبود نہ سمجھو، کیونکہ پیدا کرنے والی، زندگی دینے والی ذات وہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے وجود کو ماننا پڑے گا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کے اندر بدعقیدگی پیدا ہو گئی، ان کے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے وجود کو نہیں مانا، بلکہ یہ کہا کہ یہ دنیا کے اندر جو انسان آیا ہے یہ بندروں سے ترقی کر کے یہ انسان بنا ہے، آدم اور حوا کی اولاد نہیں۔ یہ ان لوگوں کے نظریات ہیں جو کمیونسٹ ہیں یا اسی طریقے سے لادین ہیں، جو دہریت پسند ہیں، یہ ان لوگوں کے نظریات اور ان کے خیالات ہیں جو اللہ رب العالمین کی عظیم ذات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کے وجود کا انکار کر دیا تو ان کے اندر بہت ساری چیزوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر جیسی زندگی چاہتے ہیں گزارتے ہیں۔ بچوں، ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کے بہت سارے دلائل قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا وہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا کر دیے گئے ہیں؟ یعنی انسان کا یہ جو وجود ہے یہ کسی خالق کے پیدا کرنے کے بغیر وجود میں آ گیا ہے، یا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کو خود پیدا کیا ہے، یا خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتی ہے، اپنے آپ کو بنا نہیں سکتی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی مثال آپ دیکھ لیں، یہ گھڑی، یہ پنکھا، اس کے بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے، تب جا کر کے یہ پنکھا ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں آپ لے لیں، اس کا کوئی نہ کوئی صانع ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تب جا کر کے یہ چیز وجود میں آتی ہے۔ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، یہ انسان بغیر کسی خالق کے وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ دوسری چیز، یہ انسان اپنے آپ کو خود بھی پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اور آپ ایسے ہیں کہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، نطفے کی شکل میں ہم تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کاریگری سے، اپنی قدرت کاملہ سے ہم کو ایک مکمل انسان بنایا۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو اس طریقے سے انسان کی تخلیق فرما رہی ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین کو رب ماننا پڑے گا، اس کو رب تسلیم کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز، توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور بندگی کے جو بھی کام ہیں، جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے مشروع اور جائز قرار دیا ہے، ان
تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیا جائے۔ مثال کے طور پر دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، ڈرا جائے تو اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے، نماز پڑھی جائے تو اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے تو اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے تو اللہ رب العالمین کی ذات کی خاطر حج کیا جائے، کسی غیر کے لیے یا غیر کو خوش کرنے کے لیے ولیوں پیروں اور اسی طریقے سے فقیروں کی رضامندی کے لیے کام انجام نہ دیے جائیں۔ یہ توحید الوہیت ہے، یعنی عبادت کے جو بھی کام ہیں، بندگی کے جو بھی کام ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے انجام دیے جائیں۔ اور اسی عبادت کی خاطر اور اسی بندگی کی خاطر ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا ہی فرمایا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اپنی زندگی کو اس کی عبادت کے لیے وقف دیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا رب کو اپنا معبود ماننا پڑے گا، اللہ کو اپنا معبود ماننا پڑے گا۔ عبادت ہو تو اسی کی ہو، کیونکہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ برحق کا اضافہ کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے معبودان باطلہ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے معبود ہیں، لوگوں نے درختوں کو اپنا معبود بنا لیا، لوگوں نے پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا، دیوی دیوتاؤں کو اپنا معبود بنا لیا، شجر اور حجر اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے۔ لہٰذا اس ترجمے میں یہ اضافہ کرنا پڑے گا لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پہلے ٹکڑے سے نفی ہو رہی ہے اور دوسرے ٹکڑے سے اس بات ہو رہا ہے، یعنی کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ اگر کوئی برحق ذات ہے اور سچی ذات ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہٰذا اسی کو اپنا معبود سمجھو۔ اگر انسان اس کلمہ کو یا کلمہ توحید کو سچی طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کو اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے بہت ساری فضیلتیں دنیا کے اندر بھی حاصل ہوں گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اسے عنایت فرمائے گا۔ کلمہ توحید اگر انسان اس کو پڑھے، لیکن صرف پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضوں پر اور اس کی ضروریات پر اور جن چیزوں کا یہ کلمہ متقاضی ہے، ان تمام چیزوں کو انجام دیا جائے تو جا کر کے یہ کلمہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ صرف زبان سے کہہ دینے کی وجہ سے یہ کلمہ ہمارے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے دل سے بھی اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی سمجھنا ہوگا، اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اپنے اعمال اس طریقے سے انجام دیے جائیں کہ یہ ہمارے اعمال صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو رہے ہیں، تو سمجھیے آپ اس کلمے کے حقیقی معنی اور مفہوم کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ کلمہ اگر انسان سچے دل سے پڑھے تو اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ کلمہ توحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک، جو آدمی لا الہ پڑھتا ہے پھر لا الہ پڑھنے کے بعد اس کی موت بھی اسی پر ہو جاتی ہے، دخل الجنہ، تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لا الہ الا اللہ کو صدق دل سے پڑھا، سچے دل سے پڑھا، اس کے تقاضوں پر عمل کیا تو اس کی بدولت اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے تو اللہ رب العالمین حرم اللہ علیہ النار الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اور اس کلمے کے ذریعے سے اگر وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہ رہا ہے تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے آدمی کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے، آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اس کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ جس کے دل کے اندر
ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال دو. اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان. اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے, جہنم سے نکال دیا جائے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی وہ حقدار ہوگا, مستحق ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی. میری شفاعت کا مستحق وہ شخص ہوگا جو خلوص دل کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اسے میری شفاعت نصیب ہوگی. تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو آپ پڑھیں اور اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر آپ عمل کریں گے دنیا کے اندر تو اللہ رب العالمین بروز آخرت کے دن آپ کو بہت سارے انعامات سے نوازے گا. یہ توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت. اس کے بعد توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں, بہت سارے نام ہیں اور اس کی بہت ساری صفتیں بھی ہیں. جن ناموں کو اور جن صفتوں کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی حدیثوں کے اندر ذکر کیا ہے. لہٰذا جو بھی اسماء ہیں, جو بھی صفات ہیں, ان صفات پر اسی طریقے سے ایمان لایا جائے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے. ان اسماء اور صفات کے اندر کسی طرح کی کوئی تشبیہ نہ ہو, کوئی تعطیل نہ ہو, تحریف نہ ہو. تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی صفات کو اللہ رب العالمین کی صفات سے تشبیہ دیں, ایسا نہیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے, اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے, اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے, اللہ رب العالمین حی ہے, اللہ رب العالمین قیوم ہے, اللہ رب العالمین بلندی پر ہے, اللہ رب العالمین اترتا ہے, اللہ رب العالمین چڑھتا ہے اور اس کی ذات باقی رہنے والی ہے. جو بھی اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات ہیں ہم ان صفات کو اپنی صفات سے تشبیہ نہیں دے سکتے. مثلا ہم یہ کہیں کہ جس طریقے سے ہمارا ہاتھ ہے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا بھی ہاتھ ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ درست نہیں, ہم مشبہہ ہو جائیں گے, تشبیہ قرار دینے والے ہو جائیں گے. لہٰذا ہم اپنی صفات کو اللہ رب العالمین کی صفت سے تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کے شایان شان ہے, یہ کہا جائے گا. اسی طریقے سے تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کی صفات سے خالی بھی نہیں کریں گے. جو صفتیں قرآن اور احادیث کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں ہم ان صفتوں پر ہو بہو ایمان لائیں گے. مثال کے طور پر ید کا لفظ آیا ہے تو ہم ید کو تسلیم کریں گے. وجہ کا لفظ آیا ہے تو اللہ رب العالمین کا چہرہ ہم تسلیم کریں گے. اللہ رب العالمین کا پیر ہے, ہم اللہ رب العالمین کے قدم اور اس کے پیر کو تسلیم کریں گے. جو صفات قرآن اور احادیث کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں ہم ان صفات پر ہو بہو ایمان لائیں گے, اس کو ان صفات سے خالی نہیں کریں گے. یہ تعطیل نہیں کریں گے, تحریف بھی نہیں کریں گے. تحریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں کے معنی کے اندر اور ان کے مفاہیم کے اندر ہم الٹ پھیر نہیں کریں گے, معنی کے اندر رد و بدل نہیں کریں گے. مثال کے طور پر ید کے معنی ہاتھ ہوتا ہے. ہر شخص سے اگر کسی بھی شخص سے اگر پوچھا جائے ما فی یدک, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا کیونکہ ید کے معنی ہاتھ ہوتا ہے. ما فی رجلک, آپ کے پیر میں کیا ہے, ما فی جیبک, آپ کے جیب میں کیا ہے. تو جو بھی چیز ہے آدمی جیب کا معنی جیب سمجھتا ہے, قلنسوا کے معنی ٹوپی سمجھتا ہے, ید کے معنی ہاتھ سمجھتا ہے, رجل کے معنی پیر سمجھتا ہے, بطن کے معنی پیٹ سمجھتا ہے. تو اگر یہ صفات مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے لیے اگر ید کا لفظ آیا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کا ہاتھ تسلیم کریں گے, اس کے اندر تعریف نہیں کریں گے. جیسے قرآن کے اندر آیا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اے ابلیس تم کو کس چیز نے روکے رکھا تھا کہ تم اس چیز کا سجدہ نہ کرو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں, لہٰذا ہاتھ کو ماننا پڑے گا.
یہ معنی نہیں کریں گے کہ قبضہ قدرت اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے بنایا، بلکہ ید کا لفظ آیا ہے تو ید ہی تسلیم کریں گے، ہاتھ ہی مانیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو وجہ کا جو لفظ آیا ہے آپ اس چہرے کو تسلیم کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بلندی پر ہے، اس کو آپ تسلیم کریں گے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم مامون ہو گئے، محفوظ ہو گئے، یا تم نے اپنے آپ کو اپنے لیے پناہ ڈھونڈ لیا اس ذات سے جو آسمان میں ہے، جو بلندیوں میں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اونچائی پر ہے، بلندی میں ہے، لہٰذا علو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے استوا، الرحمن علی العرش استوا، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے، آپ اس کو تسلیم کریں گے۔ اس کی کیفیت کیا ہے اور کس طریقے سے وہ مستوی ہے، اس کے کنہ اور اس کے حقیقت میں ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب استوا کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا، ان سے دریافت کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو استوا کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے، الاستواء معلوم، استوا تو معلوم ہے کیونکہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے کہ وہ کس کیفیت میں ہے، کس طریقے سے وہ مستوی ہے، یہ کیفیت مجہول ہے، نامعلوم ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن اس کے اوپر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، استوا کے اوپر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا، پوچھنا یا اس کی ماہیت کے بارے میں جانا یہ بدعت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں، اسماء اور صفات، ان صفات کو ہم مانیں گے، ان صفات میں کو تشبیہ نہیں دیں گے، اللہ رب العالمین کو ان صفات سے خالی بھی نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے جو صفات ہیں اس کے معنی میں تحریف اور تبدیلی بھی نہیں کریں گے۔ نعیم بن حماد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ من شبہ اللہ بشیء فقد کفر، جو آدمی اللہ رب العالمین کو کسی چیز سے تشبیہ دے اس نے کفر کیا، اور اسی طریقے سے جو آدمی اللہ رب العالمین کو اس کی صفتوں سے خالی کر دے، جن صفات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، تو وہ بھی آدمی کافر ہے۔ لہٰذا ہمیں اسماء اور صفات پر ایمان لانا ہے۔ تو عقید توحید کا جو عقیدہ ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، ان تؤمن باللہ، یہ پہلا رکن ہوا، وملائکتہ، اور دوسری چیز اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے یہ اللہ رب العالمین کے نورانی مخلوق ہیں، یہ نورانی مخلوق ہیں اور بڑے ہی اطاعت گزار بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو جس چیز کا حکم دیتا ہے یہ فرشتے اس چیز کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ فرشتے جو بھی شکل و صورت اختیار کرنا چاہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ قوت عنایت فرمائی ہے۔ فرشتوں کو ماننا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے کہ یہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں جو فرشتوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے ہیں۔ جب فرشتوں کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تو گویا اس نے ایمان اور عقیدے کے ایک رکن کو اور ایک پلر کو اس نے ڈھا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں اور اہل علم بھی انصاف کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اس کا مطلب فرشتے موجود ہیں، لہذا فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرنا اور ان کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ فرشتے مختلف کاموں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو رکھا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں مسلط فرما دیتا ہے، جو بچوں کی روزی کو لکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ بچہ نیک ہوگا برا ہوگا، کیسا عمل کرے گا، کب اس کی موت ہوگی، اللہ رب العالمین فرشتوں کو اس کے لیے متعین فرما دیتا ہے۔
اسی طریقے سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسانوں کی حفاظت فرماتے ہیں، بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر انسان کسی حادثے سے ٹکرانے والا ہوتا ہے تو یہ فرشتے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اعمال کے لکھنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں، انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، اچھے اور برے اعمال کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مختلف کاموں کے لیے، کسی کو بارش برسانے کے لیے، اور کسی کو سور پھونکنے کے لیے، اور کسی کو وحی لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانا اور ان کے متعلق صحیح عقیدہ رکھنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، تیسرا عقیدے کا رکن اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیں، بہت ساری کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیں۔ ان میں سے مشہور و معروف کتابیں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ ہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جیسی مقدس اور بابرکت کتاب کو نازل فرمایا۔ لہٰذا ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيَّ مِنْ کتاب، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں اس چیزوں پر ایمان لایا جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ لہٰذا ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ قرآن سے پہلے جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی ہے، ان کتابوں کے اندر تبدیلی لوگوں نے پیدا کر دی، ان کتابوں کے اندر لوگوں نے اپنے کلام داخل کر دیے، ان کے نسخے تبدیل ہو گئے۔ لیکن قرآن کریم ہی ایسی بابرکت کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے، اور یہ قرآن ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، اور اس کو ماننا پڑے گا۔ اس کے اندر جو تعلیمات ہیں، جو سچی باتیں ہیں، ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن اور جو گزشتہ کتابیں ہیں ان کو ہم فائدے کی غرض سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک صحیفہ دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنی پڑتی، یعنی جب میں مبعوث ہو گیا ہوں تو اب میری شریعت چلے گی، قرآن کریم کی تعلیمات پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، لہٰذا قرآن کریم کو اپنا صحیح کتاب تسلیم کرو، اس کو مانو۔ تو یہ کتابیں جو ہے، ان کتابوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، چوتھی چیز اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ رسول یہ اللہ رب العالمین کے بڑے ہی برگزیدہ بندے ہیں، بڑے ہی نیک بندے ہیں، متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، اور جو ذمہ داری اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے دعوت و تبلیغ کی، انہوں نے اس ذمہ داری کو مکمل طریقے سے انجام دیا ہے، پہنچایا ہے۔ نبی اور رسول کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو شریعت دے کر کے بھیجتا ہے، یہ مذکر انسان ہوتے ہیں یعنی مرد ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شریعت دے کر کے بھیجتا ہے اور ان کو کفار قوموں کی طرف بھیجتا ہے تاکہ انہیں اللہ رب العالمین کا پیغام اور اللہ رب العالمین کا دین ان تک پہنچائیں۔ لیکن نبی جو ہے اللہ رب العالمین ان کو بھی بھیجتا ہے، لیکن ان کو مومن لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین بھیجتا ہے، اور پہلے کی شریعت دے کر کے اللہ رب العالمین ان کو مبعوث فرماتا ہے۔ اور نبی اور عالم کے درمیان فرق یہ ہے کہ نبی کو اللہ رب العالمین وحی کرتا ہے، لیکن عالم کو اللہ رب العالمین وحی نہیں کرتا، حالانکہ دونوں کو تبلیغ کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے۔ تو نبی اور رسول ان دونوں پر ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رسولوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس مقدس ذات پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ انہوں نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات کو حرز جان بنانا، اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا، ایک جو صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا جو منہج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل
کرنے کے لیے وہ لوگ تیار رہتے تھے، ہمیں بھی اسی طریقے سے عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہی چیز پسند کرنے لگے، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرنا ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرنا ہے، اور اپنے دیگر عزیز و اقارب سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی تعظیم کرنی ہے، آپ کی توقیر کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان معجزات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے چاند پھٹا ہے، اس کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ چکا، اس کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کی ازواج سے، یا اسی طریقے سے آپ کے اہل بیت سے، یا اسی طریقے سے صحابہ کرام سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ سلف کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ آپ کی اولاد سے، یا اسی طریقے سے آپ کی ازواج سے اور صحابہ کرام سے محبت رکھتے تھے، لیکن کچھ بدعقیدہ لوگ آج کے اس دور میں بھی پیدا ہوئے جنہوں نے سلف کے روش کو اور ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام کو سب و شتم کرتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور ان کو طعن و تشنیع سے نوازتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں آپ دیکھیں کس طریقے سے شیعہ حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، روافض حضرات صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کا بڑا مرتبہ ہے، سلف نے اس مرتبے کو سمجھا ہے، ان کی تعظیم اور توقیر کی ہے، لہذا صحابہ کرام کی تعظیم اور توقیر ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، فَإِنَّهُ لَوْ أَنفَقَ أَحَدُكُم مِّثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَّا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا، اگر تم میں سے کوئی شخص مد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام نے جو آدھا مد، یا اسی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی آدمی سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام نے جو آدھا مد یا ایک مد بھی سونا خرچ کیا ہے اس کے مساوی اور برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے کہ اگر انہوں نے تھوڑا سا بھی سونا یا تھوڑی سی بھی چیز اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کی ہے، اور ہم آپ پہاڑ جیسی نیکیاں کریں تو ان کے اس آدھے مد یا اسی طریقے سے آدھے سونے کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر القرون کا زمانہ قرار دیا، سب سے بہترین زمانہ قرار دیا، لہذا صحابہ کرام کی تعظیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم بدعقیدہ نہ ہوں کہ صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کریں، ان کو گالیاں دیں، ان کو برا کہیں۔ رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا چوتھا رکن ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کے بعد آتا ہے والیوم الآخر، پانچواں رکن یوم آخرت پر ایمان لانا۔ یوم آخرت کیا ہے؟ یہ آخرت کا دن، اس کو یوم آخر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اب کوئی دن نہ ہوگا، یہ آخری دن ہوگا، دنیا کی زندگی کا یہ آخری دن ہوگا، اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہ ہوگا، اس لیے اس کو یوم آخر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنمی لوگ اپنے ٹھکانے کے اندر پہنچ جائیں گے۔ یوم آخر سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد جو بھی چیزیں رونما ہونے والی ہیں، مثال کے طور پر اسے قبر میں دفن کیا جائے گا، قبر میں اس کو رکھا جائے گا، قبر کے اندر اس کی آزمائش ہوگی، نیک ہے تو نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور اگر برا ہے تو اس کے اندر اس کی آزمائش شروع ہو جائے گی اور اس کو نو بناؤ یا اسی طریقے سے مختلف قسم کے عذاب سے آزمایا جائے گا۔ اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کو دوبارہ جمع کیا جائے گا، ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، بعث والحشر، ان چیزوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ حوض کوثر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ میزان، ترازو یہ قائم کیا جائے گا، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ پل صراط، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جنت اور جہنم، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر ایسے پیدا ہوئے جنہیں آپ کمیونسٹ یا اسی طریقے سے دہریہ پسند کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا اور کہا کہ ہم مر جائیں گے،
مٹی ہو جائیں گے اور ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ سلف نے ایسا نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے قرآن کریم اور احادیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک انسان کو مرنے کے بعد کیا کیا مراحل پیش آنے والے ہیں، ان چیزوں کو سلف نے سمجھا ہے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کی ہے۔ کفار بھی انکار کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجم بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو یہ دوبارہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے۔ وہ ذات کیسے ہو سکتی ہے جو ہمیں مر جانے کے بعد، سڑ گل جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کا گمان ہے، ان لوگوں کا خیال یہی تھا کہ اس کے بعد حساب و کتاب نہیں دینا ہے، اس لیے انہوں نے دنیا کی زندگی ہی کو سب کو سمجھ لیا۔ برائی کر رہے ہیں تو بھی ان کو برائی کا احساس نہیں ہو رہا ہے، بدی کر رہے ہیں تو بھی بدی کا کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جزا اور سزا کا انہیں کوئی تصور نہیں، ان کے ہاں کوئی تصور نہیں۔ انسان کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں، ہمیں اس کے اوپر بہتر بدلہ ملے گا، تو انسان اس کام کو انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، کس لیے نماز پڑھتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اگر ہم اس کی پابندی کریں گے، نماز پڑھیں گے تو ہمیں جنت حاصل ہوگی، جنت ملے گی۔ اس لیے انسان اس تصور کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ وہ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ نماز پڑھنا رائے گاہ ہے، لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، سر پٹکتے ہیں، کیا ان کو پیسہ ملتا ہے، روپیہ ملتا ہے، اگر یہ خیال دل کے اندر آ جائے تو سمجھیے کہ وہ اس کا اعمال برباد ہو جاتا ہے۔ یہی خیال ان لوگوں کا تھا، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے ان کو سمجھایا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں عقیدہ آخرت کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھانا پڑے گا، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا پڑے گا جو بدعقیدہ ہیں، آخرت کے تصور کو نہیں سمجھتے ہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کافروں کا گمان یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی پاک، آپ فرما دیں کہ اے لوگوں، تمہیں ضرور بھی ضرور زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر دنیا کے اندر جو بھی عمل تم نے کیا ہے ان تمام عملوں کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، تو تمہیں زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اس قرآنی دلیل کے ذریعے سے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اسے اپنے عملوں کے ذریعے اپنے عمل کا حساب اور کتاب دینا پڑے گا۔ ایک مثال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سمجھایا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ مثال دے کر کے اللہ رب العالمین نے سمجھایا انسان کے اندر عقل ہونی چاہیے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ وہ ذات جو انسان کو نئے سرے سے وجود میں لاتی ہے، نئے سرے سے اس کو وجود میں لاتی ہے، پھر جب انسان مر جائے گا اور اس کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ رب العالمین کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ایک انسان جب اس دنیا کے اندر کسی چیز کو بناتا ہے یا کوئی مشق کرتا ہے یا کوئی گاڑی وغیرہ کچھ بھی بناتا ہے تو اس کو پہلی مرتبہ بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے، اس کو صحیح انداز سے نہیں بنا پاتا ہے یا بنانے میں کافی وقت اور محنت لگتی ہے، لیکن اسی چیز کو جب انسان دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ بناتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے اور آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک بچہ جو عربی جملہ بولنا سیکھتا ہے تو پہلے اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی ٹوٹے پھوٹے جملوں سے کرتا ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے، کیف حالک، تمہارا حال کیا ہے، من انتا، تم کون ہو، من انتی، تو کون ہے، چھوٹے چھوٹے جملے وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہی چھوٹے چھوٹے جملے بولتے بولتے وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے کہ ایک طویل جملہ بولنے لگتا ہے اور اس کی زبان کے اندر فصاحت و بلاغت پیدا ہو جاتی ہے، فصاحت و بلاغت سے پر وہ الفاظ بولنے لگتا ہے، لوگ اس کی زبان سے سننے کے لیے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سننے کے لیے بے چین اور بےتاب رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات جو انسان کو عدم سے وجود میں لاتی ہے، انسان کا کوئی عطا پتہ نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو عدم سے وجود میں لایا، تو جب انسان مر گیا تو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے، لہذا انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ انسان جب مر جائے گا تو اسے حساب و کتاب دینا پڑے گا، اللہ رب العالمین اسے زندہ کرے گا۔ اسی طریقے سے قبر کے
فتنے اور اس کی آزمائش اور اس کی نعمتوں کے اوپر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ کچھ بدعقیدہ لوگ جنہوں نے سلف کے منہج سے روگردانی کی اور قبر کی آزمائشوں کو اور اس کے فتنوں کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایسا بیان کرتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر اگر آپ غور کریں تو بہت ساری آیات اور حدیثیں ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہو؟ اگر وہ آدمی سچے عقیدے والا ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، تو فرماتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جواب دے دیتا ہے۔ لیکن جو آدمی بدعقیدہ ہو، سلف کے منہج سے ہٹا ہوا ہو اور نبی کو اپنا خدا سمجھتا ہو، رسول کو اپنا خدا سمجھتا ہو اور یہ کہتا ہو اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھتا ہو اور ان کی ذات کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہو اور شرک کرتا ہو تو ایسا آدمی فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ چنانچہ جب جواب نہیں دے پائے گا تو فرشتے کیا کریں گے؟ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ يَسْمَعُهُ مَن يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، جس کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام چیزیں اس کو سنیں گی۔ لہٰذا قبر کے فتنے کے اوپر ایک انسان کو ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ انسان پیشاب کے چھینٹوں سے اگر نہیں بچتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر چغل خوری کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان لوگوں کی غیبت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ انسان سود کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ ہمیں اسے ماننا پڑے گا، ہمیں اس کے اوپر عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں، بعث والحشر، یعنی انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اس کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جبریل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سور پھونکنے کے بعد لوگ اپنی قبروں سے اس طرح سے اٹھیں گے جس طریقے سے سبزیاں اگتی ہیں، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مومن لوگ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا جو سچ تھا، اور کافر لوگ کہیں گے بربادی ہے ہمارے لیے، ہلاکت ہے ہمارے لیے، کس نے ہمیں بیدار کر دیا؟ اس کے اوپر آپ کو ایمان لانا ضروری ہے۔ میدان محشر کے اندر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، اس حالت میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑی شرم کی بات ہوگی، لوگ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اتنا شدید ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھنے کی فرصت اسے حاصل نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے آپ میں مشغول ہوگا اور ہر آدمی اپنے آپ میں پریشان ہوگا۔ لہٰذا بعث اور حشر کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میزان، ترازو، اللہ رب العالمین ترازو قائم کرے گا۔ انسان نے جو اس دنیا کے اندر عمل کیے ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی شکل میں، ان اعمال کو اللہ رب العالمین ٹھوس چیز بنا دے گا۔ یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ کتنی نیکی ہم نے ابھی تک کی ہے، یہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ کتنی برائی ہم نے ابھی تک کی ہے، اس کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کتنا وزن ہوا، 4 کلو ہوا، 10 کلو، اس کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں۔ لیکن ان اعمال کو اللہ رب العالمین وزن کرے گا، تولے گا۔ جس طریقے سے آج کی اس دنیاوی زندگی کے اندر ٹیمپریچر، درجہ حرارت کو ناپا جاتا ہے، کتنا بخار ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں انسان اپنی ناقص عقل کے ذریعے سے اس کو اندازہ کر لے رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات جو علیم ہے، وہ خبیر ہے، اس کے لیے کوئی بعید نہیں۔ انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ان اعمال میں جو سب سے وزنی اعمال ہوں گے وہ حسن خلق ہوگا۔ لہذا عزیز بچوں، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرو، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، نیک سیرت بنو، نیک کردار والے بنو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو تاکہ بروز قیامت ہمارے یہ اعمال وزنی ہوں
اور یہ کلمہ ضرور پڑھتے رہا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ یہ دونوں کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو بہت ہی ہلکے ہیں، اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب ہیں، لیکن میزان کے اندر، ترازو کے اندر بہت ہی بھاری ہیں، لہٰذا اس کے اوپر یعنی ترازو کے اوپر، میزان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد جنت اور جہنم آتا ہے۔ جنت اور جہنم کا بھی لوگوں نے انکار کیا، بدعقیدہ لوگوں نے، جو منہج سلف سے ہٹا ہوا ہے۔ سلف نے ان چیزوں کو مانا ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیات اور بہت ساری حدیثیں اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اگر جنت کو بنائی ہے، اگر جہنم کو اس نے بنایا ہے، تو اتنا سال پہلے جنت اور جہنم بنا کر کے کیا فائدہ، جو بہت پرانی ہو جائے گی۔ جب اللہ رب العالمین کی ذات اتنی عظیم ہے، کن ہو جا فیکون تو ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین بعد میں جنت کو بناتا، بعد میں جہنم کو بناتا، اتنا پہلے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس طریقے سے ایک مکان کو اگر بنا دیا جائے اور 10 سال 20 سال کے بعد اس کے اندر آیا جائے تو عمارت بوسیدہ ہونے لگتی ہے، اس کے اندر جالے اور دیگر چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا جنت اور جہنم کا، بدعقیدہ لوگوں نے، منہج سلف یعنی سلف کے منہج سے ہٹا ہوا عقیدہ ان لوگوں نے انکار کر دیا، حالانکہ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنت موجود ہے، اور جو شخص اس کے اندر جائے گا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جائے گا۔ جو شخص جہنم کے اندر گیا، یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، جن کو کسی کان نے نہیں دیکھا ہے، اور نہ ہی جس کا خیال کسی دل کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو جنت کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو اپنے آپ کو، اے لوگو جو ایمان لائے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم موجود ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لہٰذا جنت اور جہنم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور جنت کے اندر بے شمار قسم کی نعمتیں ہیں، جو انسان چاہے گا وہ چیزیں اس کو ملیں گی، اور جہنم کے اندر طرح طرح کے عذاب ہیں۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے تو اس کو وہ عذاب چکھنا پڑے گا۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم نے جس قدر سبقت کیا، یا اللہ رب العالمین کے علم نے جس قدر چاہا، اس نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کائنات کے اندر پیدا ہونے والی تمام چیزوں کو اس نے لکھ دیا ہے۔ تمام چیزوں جو ہو رہی ہیں، جو ہوگی اور جو ہو چکی ہیں، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھ دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا۔ پیدا فرمانے کے بعد فرمایا اکتب، لکھو۔ قلم نے فرمایا کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اکتب الی ما ہوا کائن الی یوم الساعہ، قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں، جتنی بھی چیزیں رونما ہونے والی ہیں، ان تمام چیزوں کو لکھ دو۔ چنانچہ قلم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ تو تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی تقدیر کو لکھا ہے، ہر انسان کی موت کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، ہر انسان کی روزی کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ کون انسان کب کیا کرے گا، کب مرے گا، کتنی روزی کمائے گا، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، اور یہ لکھنا اللہ رب العالمین کے اوپر بہت ہی آسان ہے۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو قدریہ ہیں، جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، اور ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا جو سلف کے منہج سے ہٹا ہوا تھا، جبریہ، اور ان لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے، اگر انسان کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے کہ یہ آدمی نمازی بنے گا، نماز پڑھے گا، تو انسان نماز پڑھے گا، اور اگر کسی انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا کہ یہ شرابی اور کبابی بنے گا، تو
وہ انسان شرابی اور کبابی ہوگا، کیونکہ وہ انسان مجبور ہے، انسان کٹ پتلی کی طرح ہے۔ جس طریقے سے کٹ پتلی ہوتی ہے، ڈور اس کی کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ اس کو جس طریقے سے ہلاتا ہے اسی طریقے سے وہ حرکت کرتی رہتی ہے، انسان بھی کٹ پتلی کی طرح ہے، اس کی ڈور اور اس کی رسی کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسا چاہتا ہے اس کو گھماتا ہے۔ اگر وہ اس کو بدی کے راستے پر چلانا چاہے تو بدی کے راستے پر چلا دیتا ہے، اگر اس کو نیکی کے راستے پر چلانا چاہے تو نیکی کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ لہٰذا انسان مجبور ہوا، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ کہہ کر کے ان لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، حالانکہ سلف اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر کو لکھا ہے، کیونکہ قرآن آیات اور حدیثیں اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تقدیر کا جو مرتبہ ہے ان مرتبوں کے اوپر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ تقدیر کے 4 مراتب ہیں، ان 4 مرتبوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والی ذات وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں۔ خلق اور تخلیق کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری چیز علم ہے، اللہ رب العالمین کے علم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم اس قدر وسیع ہے کہ اگر کالا پہاڑ ہو، کالی چوٹی ہو اور کالی رات ہو، اور وہ کالی چوٹی اس تاریک رات کے اندر اس کالے پہاڑ پر چل رہی ہو، تو اللہ رب العالمین کی ذات اس کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ ہم اور آپ اگر کسی بند کمرے میں ہوں، بغل میں کون جا رہا ہے، کون محو گفتگو ہے، کون کس سے بات چیت کر رہا ہے، ہم کو سنائی نہیں دیتا ہے۔ بغل میں بیٹھا ہوا آدمی موبائل سے آہستہ آہستہ بات کرتا ہے، ہم اس کی باتوں کو کلی طور پر نہیں سمجھ پاتے۔ یہ ہمارا علم ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم دیکھیے کہ کس قدر وسیع ہے، کالا پہاڑ، کالی چوٹی، کالی رات، اور وہ چل رہی ہے، اللہ رب العالمین اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ ہم اور آپ جو عمل کریں، کیا اللہ رب العالمین کو اس کا پتہ نہیں ہوگا؟ جب اتنی چھوٹی مخلوق کی آہٹ کو اللہ رب العالمین سننا ہے تو اے انسانوں، اے بچوں، خبردار ہو جاؤ۔ ہم اگر برائی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری اس برائی کو دیکھ رہا ہے، ہم نیکی کریں گے اللہ رب العالمین ہماری اس نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر ہم نے نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کے علم کا خوف ہمیں رکھنا ہوگا، تو ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ہر جگہ، چاہے تاریکی میں رہیں، دنیا کے اجالے میں رہیں، روشنیوں میں رہیں، کہیں بھی رہیں، اگر یہ سمجھیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین کی ذات ضرور دیکھ رہی ہے، تو انسان برائی سے بچ جائے گا۔ ایک انسان چوری کرتا ہے، پہلے وہ نگاہ دوڑا لیتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اس کے بعد سامان چورا لیتا ہے، لیکن وہ ذات جو علیم و خبیر ہے اس کو دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ تصور اس کے ذہن میں ہو جائے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تو ایک رتی برابر بھی پیسہ وہ انسان کسی کا نہیں لے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے علم پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کے خلق پر، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر ایک انسان کو ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، جو چاہا اس نے کیا۔ اس مشیت کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی مشیت پر ایمان لانا۔ کتابت، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، اس کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں سب محفوظ ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں یا لکھنے میں کسی چیز کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، تمام چیزوں کو ہم نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے، تقدیر کے اندر ہم نے لکھ دیا ہے۔ لہذا انسانوں ان تمام چیزوں پر یا تقدیر کے جو 4 مراتب ہیں ان مرتبوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تقدیر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آج کی اس دنیا میں بدعقیدہ لوگ جو سلف کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ گناہوں کے کاموں میں تقدیر کو حجت مان لیتے ہیں۔ کوئی انسان چوری کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تم چوری کیوں کر رہے ہو، وہ کہتا ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے۔ کوئی انسان زراکاری یا بدکاری کرتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تم ایسا کام کیوں کر رہے ہو، وہ کہتا ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہے، کیونکہ ہم مجبور ہیں۔ جبریہ جو فرقہ ہے، ہم مجبور ہیں، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اگر ہماری تقدیر میں یہ نہ لکھا ہوتا
تو ہم چوری نہ کرتے۔ کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، اس سے پوچھا جائے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، وہ بولے کہ ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم مجبور ہیں۔ ایسا انسان بدعقیدہ ہے، جبریہ ہے اور سلف کے منہج سے ہٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی، کسی کا سامان چورایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دریافت کیا، پوچھا کہ تم نے فلاں آدمی کے سامان کو کیوں چورایا، کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا کہ میری تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا کہ میں فلاں آدمی کا سامان چوراؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑا لگوانا شروع کیا اور کہا یہ بھی میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں کوڑا لگاؤں۔ تو گناہ کے کام میں یا معصیت کے کام میں، برائی کے کام میں تقدیر کو حجت بنانا درست اور صحیح نہیں۔ یہ انسان ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو دنیا کا جو معاملہ ہے اس میں تقدیر کو حجت نہیں بناتا ہے، بلکہ اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے ایک بچہ رات دن جاگتا ہے کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے، راتوں میں پڑھائی نہیں کریں گے تو امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رات کی نیندیں حرام کرتا ہے اور اچھے نمبرات حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے۔ وہاں پر وہ تقدیر پر اعتماد کرتے ہوئے بیٹھ نہیں جاتا کہ اگر تقدیر پر میں لکھا ہوگا تو ہم پاس ہو جائیں گے، اگر ایسا کوئی کہے بھی تو انکار کر دے گا کہ تقدیر کیا، ہمیں محنت کرنا پڑے گا، جد و جہد کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا بچوں، تقدیر کو حجت مت بناؤ گناہوں کے کاموں میں، بلکہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، نیکی کے کام میں سبقت کرو۔ اور اسی طریقے سے یہ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں ایمان تو لانا ہے، لیکن اس کی زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما تتذاکرون، کس چیز کے بارے میں تمہارا بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، کس چیز کے بارے میں تم گفتگو کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا نذکر والقدر، ہم لوگ تقدیر کا ذکر کر رہے ہیں، تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عزمت علیکم اللہ تتنازعوا فی القدر، اے لوگو میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ تم لوگ تقدیر کے مسئلے میں زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، اس کے بارے میں بے جا بحث و مباحثہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ تھے وہ جب تقدیر کے مسئلے میں زیادہ گہرائی میں گئے تو گمراہی میں چلے گئے۔ یہ ایک پیاز کی طرح ہے کہ اگر جس طریقے سے ایک پیاز ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ایک چھلکے کو نکالیں گے تو اس کے بعد دوسرا چھلکا نمودار ہوگا، تیسرا چھلکا نمودار ہوگا، چوتھا، یہ ایک پیاز کے مثل ہے۔ لہٰذا تقدیر کے مسئلے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کے جو یا عقیدے کے جو مراتب تھے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، و کتبہ، اس کے کتابوں پر ایمان لاؤ، و رسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، صحیح عقیدہ اپنائیں، ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو اس دنیا کے اندر بدعقیدہ ہیں، جو پیروں فقیروں اور اسی طریقے سے مزاروں کے پاس جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر ان سے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے ان کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، یا اسی طریقے سے صوفی اور پیر اور مرشد کے پاس جاتے ہیں، ان کو بڑا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، ان کو نبیوں کے جیسا مقام اور مرتبہ دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ عقیدہ یہ ایک بنیاد کے مثل ہے، اگر یہ درست رہا تو ہم اس کے اوپر تعمیر کی گئی تمام عمارتیں درست اور صحیح ہوں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اور عزیز بچوں کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم عقیدے توحید کو سلف کے منہج کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے سمجھا ہے، صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے سمجھا ہے، تبع تابعین نے سمجھا ہے، تاکہ دنیا کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔